جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ PNCA میں آج جو یہ تصویری نمائش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے موقع دیا میرے ویوز جاننے کے لیے. بیسیکلی یہ جو آج کا ہمارا آرٹ ایگزیبیشن ہو رہا ہے, یہ 3 مشہور آرٹسٹ ہیں, آمنہ پتودی, جمی انجینئر اینڈ راحت نوید مسعود. ان تینوں نے کولیبریشن کے ساتھ اپنا آرٹ ورک یہاں پہ ڈسپلے کیا ہے, اور ان کے جو بیسیکلی پاکستان کی جو لوکل آرٹ ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے جو ثقافت ہے, ہمارا آرکیٹیکچر ہے, ہمارا ایگریکلچر ہے, ہماری لینڈ, ہمارا بیوٹیفل لینڈسکیپ, اس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی آج کے لیے آج سے سٹارٹ ہو رہی ہے, یہ 12 مئی تک یہ چلتی رہے گی ان کی, اور اس میں کچھ تصاویر مزید ایڈ ہوں گی, اور ود دا پیسج آف ٹائم اور ٹاپک کے حساب سے اس میں ایڈیشن اور سبسٹریکشن چلتی رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ آج کی جو تصویری نمائش ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کا مین جو مقصد ہے وہ کیا ہے, اور یہ نمائش کیا ایک دن کے لیے ہے یا مزید چلے گی؟ جی آج PNCA میں نمائش ہو رہی ہے. 3 آرٹسٹ ہم ہیں, ایک راحت مسعود ہے, ایک آمنہ پٹودی ہے, اور میری پینٹنگ لگی ہوئی ہے. اور میں نے زیادہ تر تحریک پاکستان کی پینٹنگ بنائی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عام لوگوں نے قربانیاں دی تھیں ان کو کوئی اجاگر نہیں کرتا, کوئی ان کو عزت نہیں دیتا, کوئی ان کی بات نہیں کرتا. تو اس لیے میں نے پوری سیریز بنائی 1947 کی پینٹنگز کی. اس کے علاوہ میں نے آرکیٹیکچر اور کلچرل چیزیں بنائی ہیں. اور ہم 3 ڈفرینٹ قسم کے آرٹسٹ ہیں, ڈفرینٹ قسم کا کام کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد تھا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ کر لوگوں کو موقع دیں کہ وہ آ کر پینٹنگ دیکھیں. اس کے علاوہ میں نے اقبال کا جاوید نامہ بھی پینٹ کیا ہے, اور مینلی میرا مقصد رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کام کرتا ہوں, میں پاکستان کو پروموٹ کرتا ہوں, اور دنیا بھر میں جا کے میں جو پازیٹیو امیج ہے پاکستان کا اس کو میں اجاگر کرتا ہوں. کہ باہر کے لوگ کیونکہ ہمارے بارے میں نگیٹو بات کرتے ہیں, تو میں جا کے ان کو دکھاتا ہوں اپنا کام کہ ہم اتنے نگیٹو نہیں ہیں, ہمارے میں بھی بہت سکلز ہیں, اور ہم بھی اچھا کام کرتے ہیں, پازیٹیو کام کرتے ہیں. اور میں اپنے آپ کو پاکستان کا نوکر کہتا ہوں, سرونٹ آف پاکستان کہتا ہوں. اور صوفی برکت علی کا میں قریبی شاگرد, اور 1979 میں صوفی برکت علی نے خود مجھے اپنی گدی پہ بٹھایا اور میرے لیے دعا کی تھی. اور مقصد یہ تھا کہ مجھے ساری عمر اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو پازیٹیو امیج ہے وہ باہر کی دنیا تک پہنچ جائے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو پینٹنگ ہے کیا یہ بیرون ملک بھی کبھی اس کی نمائش ہوئی ہے؟ میری بہت نمائشیں ہوئی ہے باہر کے ملک میں. میرے چائنا کے جو سب سے بڑا میوزیم ہے اس میں اوریجنل پینٹنگ پڑی ہے, اور چائنا کا جو 600 سال پرانا جو میوزیم ہے زینگیان مین میوزیم, اس کے اندر میری نمائش بھی ہو چکی. میں واحد پاکستانی ہوں جس کی نمائش وہاں ہو چکی ہے. میری یورپ میں ہو چکی ہے, USA میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, یہ سارے سینٹرل ایشیا کنٹریز ہیں ان میں ہو چکی ہے. تو کافی ایگزیبیشن ہو چکی ہے. میرا کام 60 ملک سے زیادہ میں پڑا ہوا ہے, میرا کام کلیکٹرز کے پاس, اور جو لوگ کلیکٹ کرتے ہیں, اور میرے لاکھوں پرنٹس دنیا بھر میں ہیں, لوگوں کے کلیکشن میں ہیں. تو 48 سال سے میں کام کر رہا ہوں پاکستان کے لیے, اور مجھے جتنی عزت اور پیار ملا اس ملک میں وہ میرے لیے خوشائم کی بات ہے. دوسری بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا عظیم ملک ہے, اور جب ہماری سوچ بہتر ہوگی اور ہماری نیت بہتر ہوگی تو آئی ایم شور کہ پاکستان بہت بہتر ملک بنے گا. جی میرا نام آمنہ اسماعیل پٹودی ہے, اور میں ایک آرٹسٹ ہوں اور کیوریٹر ہوں, آرٹ ایجوکیشنسٹ ہوں, اور میرا تعلق ناردرن ایریا سے ہے. یہ تو میرا اپنا تعارف ہے, اور میں آرٹ کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی ہوں. آپ نے جو آج کا یہ کام دیکھا جو کہ ہماری فار آرٹ سیک ایک آرگنائزیشن ہے,
جو کہ آرٹ کو پروموٹ کرتی ہے اور آرٹسٹ کو بھی پروموٹ کرتی ہے. سو فار آرٹ سیک نے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس کے ساتھ ایک کلیبریشن میں یہ ایونٹ کیا ہے. 3 مختلف آرٹسٹ ہیں جس میں راحت نوید مسعود, جمی انجینئر اور میں خود بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں. ہم 3 آرٹسٹ نے اس ایگزیبیشن میں اپنا مختلف قسم کا کام لگایا ہے, اور اس میں جو یہ کام ہے وہ اس ریلیونس سے لگا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس ایگزیبیشن کا ٹائٹل ہے اے مومنٹ ان ٹائم, یعنی وہ ایک لمحہ جو کسی کی بھی زندگی میں گزر جاتا ہے اور وہ اس لمحے کو ایکنالج نہیں کرتا, مطلب اس کو وہ اس کا شکر نہیں کرتا. تو بیسکلی یہ ہے کہ ہم نے وہ تمام لمحے جو گزارتے ہیں میں ان تمام لمحوں کو کیپچر کرتی ہوں. میرا کام جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے درخت ہیں, جیسے لینڈسکیپ ہے, جیسے ہمارے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ٹریبیوٹ دیا ہے, وہ پشاور کا سانحہ ہے, کشمیر کا جو سانحہ ہو رہا ہے, فلسطین میں جو ہو رہا ہے. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ایک لمحے میں جن کی زندگیاں بدل گئی ہیں, خاندانوں کے خاندان بدل گئے ہیں. اور ہم جو دیکھنے والے ہیں, لکھنے والے لکھتے ہیں, جو جس طریقے سے بھی اپنے دکھ کا جو اظہار کرتے ہیں لوگ وہ کر رہے ہیں. لیکن میرے لیے میرا برش ایک ایسا ٹول ہے جو اس تمام محسوسات کو, احساسات کو کاغذ کے اوپر لے کر آتا ہے, کینوس کے اوپر لے کر آتا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آج کی جو یہ تصویری نمائش ہے اس کا مین جو مقصد تھا ہاں وہ کیا ہے؟ آج کی مین نمائش کا جو مقصد تھا وہ ایک میسج تھا جو ہم عوام الناس کو دینا چاہتے تھے. وہ میسج یہ تھا کہ ہم 3 آرٹسٹ مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, مختلف انوائرمنٹ میں ہم نے پڑھا ہے, مختلف انڈیویجولز ہیں, لیکن ایک چیز ہمیں اکٹھا کرتی ہے اور وہ ہے انسانیت. آپ نے دیکھا ہوگا جمی انجینئر از اے ہیومینیٹیرین, ان کی ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرنے میں گزر گئی ہے. راحت نوید مسعود جو ہیں وہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, کنٹریبیوٹر ہیں آرٹ کی, پڑھانے سے تعلق ہے ان کا, اور ان کی زندگی بھی آرٹ کی خدمت میں ہی گزری ہے. انہوں نے جو اپنی تصاویر بنائی ہیں ایز اے ہیومن بینگ, انہوں نے بتایا کہ میں نے حالات اور واقعات کو اس وقت ایز این آرٹسٹ, اور بھی ان کا بڑا سا کام ہے, لیکن اس خاص نمائش میں جو لمحے انہوں نے محسوس کیے انہوں نے اس کام کو اس طریقے سے آپ نے ان کی تصاویر میں دیکھا. میں نے اپنے آپ کو جو اس خاص ایگزیبیشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا, تو میری تو زندگی کا مقصد ہی اے مومنٹ ان ٹائم ہے کہ آپ انسانیت کی قدر کریں. وہ ایک لمحہ جس میں کسی بھی انسان کی زندگی بدل جاتی ہے, مطلب وہ ایک لمحہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اب جیسے آپ نے درخت دیکھے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ درخت انسانوں کی طرح ہیں, زندہ ہیں. اور آپ دیکھیں جیسے موٹر وے ہے, جیسے KKH ہے, کراکورم ہائی وے ہے, جیسے ہمارے یہ خوبصورت ہماری وادیاں اور لینڈسکیپ ہیں, پاکستان کا حصہ ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو جیسے RB پبلک اسکول میں, کشمیر میں, فلسطین میں جو آئے دن جا رہے ہیں, ان کا بھی وہی حال ہے جو ان درختوں کا حال ہوتا ہے. آرام سے ہم کاٹ دیتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا, حالانکہ یہ لیونگ ہیں, یہ زندہ ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں نا, یہ آپ کتنے موسم گزارتے ہیں لیکن یہ وہی کمپلیٹ ہے. وہ میری ایک پینٹنگ جو ہے جس میں وہ ایک آپ کو برڈ نظر آیا ہے, وہ یہی ہے کہ وہ جو ایک کمپل ہے وہ آپ کے لیے ایک اشارہ ہے کہ یہ زندگی ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں آپ نے محسوس کرنا ہے اور آپ نے اس چیز کے لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس چیز کو واپس دے سکیں, گریٹیٹیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ سارا کام جو ہے اس لحاظ سے ہم نے ایک ٹیبل پہ کیا ہے کہ ایک ایسا میسج جائے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہمیں انسانیت جوڑ کے رکھتی ہے, چاہے ہم کسی بھی قوم سے, فرقے سے تعلق رکھتے ہوں. اگر ہم ایک اچھا انسان ہیں, ہم اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو ہم ایک آواز بن سکتے ہیں. یہی ہمارا میسج ہے. جی میڈم, یہ بتائیں کہ اس میں کوئی کمرشل مثال کے طور پہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اگر پسند آ گئی کوئی پینٹنگ, دیکھیں بالکل کسی کو پسند آ گئی تو وہ پینٹنگ ہمارے لیے تو ایک آنر ہے. ایک آرٹسٹ اپنی زندگی لگاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے میری غازہ پہ پینٹنگز دیکھی ہیں, کشمیر پہ دیکھی ہیں. آپ سوچیں کہ ان تمام ایونٹس کے لیے چیریٹیز بنی ہوئی ہیں. آپ نے ایک کوشش تو کرنی ہوتی ہے نا اپنی طرف سے. تو ہمارا اس جو فار آرٹ سیک ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ اگر جو بھی فنڈ ہمارا جنریٹ ہوتا ہے, سپوز میری ایک پینٹنگ جاتی ہے تو اس کا 45% اس فنڈ میں جاتا ہے.
یہ آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہے اپنے سوشل ایشوز کے لیے. یہ جو ہے یہ ہم لوگ تین سمجھ لیں سینئر آرٹسٹ ہیں, جمی انجینئر, آمنہ پٹوڈی اور میں راحت نوید مسعود. ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم مل کے ایک شو کرتے ہیں, اور ہم تینوں کا ایک الگ الگ سٹائل ہے, ایک الگ نقطۂ نظر ہے, اور ہم نے اسی کو لے کے چلے. لیکن ہم نے ایک کوشش یہ تھی کہ لوگ ابھی تک بصری فنون کے حوالے سے ابھی تک وہ مانوس نہیں ہے اس طرح سے جیسے کہ وہ باقی آرٹس کے متعلق ان کو پتہ ہے, جیسے پرفارمنگ آرٹس ہے اور موسیقی ہے اور ادب ہے اور چیزیں. لیکن جب پینٹنگ کی بات آتی ہے تو لوگ اس کو ایک بہت ہی ایک سمجھتے ایسے ہی ہے, لوگ بس مزے کے لیے کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی ڈیپتھ نہیں ہے. یہ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہی, لیکن جنرلی پبلک کو اسی چیز کا ایک امپریشن ہے. تو جتنی بھی زیادہ نمائشیں ہوں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, کہ لوگ یہ نہیں جانتے ابھی تک کہ یہ کتنی ضروری ہیں ہماری ذہنی صحت کے لیے. جو کریٹیو آرٹس ہیں وہ کتنا ان کا رول ہے ہماری نشو و نما کے لیے, ہماری ذہنی سکون کے لیے, ہماری جو نرشمنٹ کہتے ہیں, جو ہمارے ارد گرد جو آج کل ہو رہا ہے, جو کچھ ہم دیکھتے ہیں, اس میں اگر آپ سوچیں کہ یہ سب چیزیں نہ ہوں تو انسان تو گھٹ کر مر ہی جائے. یعنی کہ باہر بھی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں, اپنی ٹی وی اسکرینس پہ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, اتنی گھٹن, اتنی مطلب جنگ و جدل چل رہا ہے. اور اس میں جب آپ کسی تصویری نمائش کو دیکھتے ہیں, آپ آ کے تصویروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, آپ ان میں یعنی کہ اس کے اندر آپ محو ہو کے ان کو دیکھتے ہیں اور فیل کرتے ہیں, تو پھر آپ کسی اور دنیا میں جاتے ہیں, آپ کسی اور ریلم میں جاتے ہیں, اور پھر آپ کی سوچ کو, آپ کی ذہن کو ایک ریلیف ملتی ہے, آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. تو یہ اتنا ایک اہم چیز ہے جو کہ جس کو کہ پروان چڑھانا حکومتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو توجہ دیں کہ یہ چیزیں آپ کی پوری ینگر جنریشن جو آپ کے جو پروان چڑھ رہی ہے, جو آپ کی قوم ہے, اس کے لیے یہ کتنی اہم چیز ہے. اور میں چاہوں گی کہ اسکول کے بچے یا یہاں آرٹ کالجز کے بچے وہ ضرور آئیں, کیونکہ یہاں سے وہ بہت کچھ سیکھیں گے اور یہیں سے ان کی ٹریننگ شروع ہوگی. بچے اگر چھوٹی عمر سے ہی مانوس ہو جائے نا یہ تصاویر دیکھنے کے, تو پھر وہ اس سے ایک ان کا تعارف ہو جائے گا, اور پھر ان کو یہ جیسے کہتے ہیں ایک اوپری چیز جسے کہتے ہیں, ایک فالتو چیز نہیں لگے گی. وہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ہمارا حصہ ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے, اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے, اس کو ایبزارب کرنا ہے, اس کو سیکھنا ہے. تو جب آپ دیکھیں گے تو تبھی آپ کا وہ ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے نا, تبھی آپ اس چیز میں دلچسپی لینے لگتے ہیں. تو ایک دم سے آپ بڑے ہو کے جب آپ ایک چیز دیکھتے ہیں تو پھر آپ ظاہر ہے آپ اس کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکتے, آپ کو وہ ایک چیز فرق لگتی ہے کہ یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. لیکن جب آپ گرو اپ کریں گے ود آرٹ تو دین اٹ ول بی پارٹ آف یو. بہت شکریہ.